بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ آج ہم چیپٹر نمبر 6 کا دوسرے والا حصہ یعنی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کریں گے MCQs۔ تو پہلا MCQ ہمارے پاس ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا عبداللہ بن قیس۔ الف جواب اس کا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کیا، الف یمن کا۔ ٹھیک ہے، آگے تیسرا MCQ، عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ جیم 6 لوگوں کو۔ دیکھیں اب 6 لوگ صرف فتویٰ دے سکتے ہیں، آج کل ہر بندہ ہی فتویٰ دے دیتا ہے، جی یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے۔ آگے چوتھا MCQ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف تھا؟ سادگی، جیم جواب اس کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے 360۔ آگے جی مختصراً جواب دیں، یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو پہلا شارٹ کوسچن، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور کنیت لکھیں۔ تو یہ جہاں سے یہ سبق شروع ہو رہا ہے، پہلی لائن ہی یہاں سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو موسیٰ تھی، یہ بس یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پہلے شارٹ کوسچن کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا شارٹ کوسچن، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی آپ پیچھے آ جائیں، قبول اسلام دوسرا پیرا جہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے 50 افراد نے اسلام قبول کیا، یہاں تک یہ 3 لائنیں یہ دوسرے شارٹ کوسچن کا جواب ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، تیسرا شارٹ کوسچن، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ اس کا جواب ادھر ساتھ ہی پڑا ہے، کارہائے نمایاں۔ تو یہ والی 2 لائنیں پوری اور یہ والا پیرا آپ نے تیسرے شارٹ کوسچن کے اندر لکھ دینا ہے۔ آگے جی چوتھا شارٹ کوسچن، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اور کتنے برس کی عمر میں وفات پائی؟ تو یہ سب سے آخر والا وفات والا جو پیرا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی 1 لائن یہ پوری اور 1 لفظ یہ والا تھی، یہاں سے شروع کرنا ہے اور تھی تک آپ نے لکھ دینا ہے۔ یہ شارٹ کوسچن نمبر 4 ہو جائے گا۔ آگے آخری شارٹ کوسچن، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب ہے پیچھے یہ پیج نمبر 73 پہ جہاں سے یہ چیپٹر شروع ہو رہا، اس کا جواب یہ ہے آخر میں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم دونوں آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، دور نہ بھاگنا، آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کوسچن نمبر 5 کا جواب ہے۔ آگے جی تفصیلی جواب دیں، اس کے 2 ہیں، تفصیلی جواب دیں۔ پہلا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی تحریر کریں۔ تو یہ پیچھے آ جائیں آپ، قبول اسلام سے آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے شارٹ کوسچن نمبر 2 کیا تھا وہیں سے آپ نے یہ قبول اسلام کی ہیڈنگ دینی ہے اور یہاں سے لانگ شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے، پہلا لانگ یہاں سے شروع ہوگا، یہ سارا آپ شارٹ کوسچن نمبر 2 لکھیں گے، پھر یہ لکھیں گے، یہ شارٹ کوسچن نمبر 5 اندر آ جائے گا، یعنی کہ یہ سارا ہی لکھنا ہے۔ پھر آپ آگے آ جائیں گے، یہ حجت الوداع میں شرکت، یہ پھر یہ اور یہ اوصاف تھے تک آپ کا یہ پہلا لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ قبول اسلام سے آپ نے شروع کرنا ہے اور یہ اوصاف تھے اخلاق و عادات تک آپ نے یہ لانگ کوسچن مکمل کر دینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لانگ کوسچن، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی خدمات بیان کریں۔ تو یہ جہاں سے پہلا لانگ کوسچن مکمل ہوتا تھا وہیں سے دوسرا آگے شروع ہو جانا ہے۔
ٹھیک ہے، یہاں سے آپ نے شروع کر دینا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو بارگاہ رسالت مآب میں خاص قرب حاصل تھا، تو یہاں سے آپ شروع کریں گے، یہ سارا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلے پیج پر آ جائیں، اگلے پیج پر آپ یہ لکھیں گے، وفات سے پہلے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ یہاں تک یہ آپ کا دوسرا لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اگر آپ نے اس چیپٹر کی یا اس پوری بک کے کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔